جی شیخ صاحب. I move that the total of rupees 14,680,779,000 on account of demand number PC 22158 and the total of rupees 739,221,000 on account of demand number PC 12158 environment protection and climate change to be reduced for rupees 1. جی منسٹر صاحب. جی منسٹر صاحب. I oppose Deputy جی Speaker, sir. شیخ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر اپنی کٹ موشن سے پہلے میں اس بات کی مذمت کرنا چاہوں گا کہ پٹرول کی قیمت جنگ ہونے سے پہلے سے بھی کم قیمت پہ ہے، لیکن آج بھی پٹرول کی قیمت جو ہے وہ 300 سے ابو ہے. یہ پنجاب کی جو عوام ہے اس کے بہاف پہ میں اپنا پروٹیسٹ جو ہے وہ ریکارڈ کرانا چاہوں گا. انوائرمنٹ پہ آتے ہیں سر کہ 15.4 بلین کا ٹوٹل ڈیولپمنٹ بجٹ رکھا ہے اس ڈیمانڈ کے لیے، اور میں اس کو اپوز اس لیے کر رہا ہوں کہ جو یہ ڈیمانڈ ہے اس کی سب سے پہلے امپورٹنس دیکھی جائے. قرآن مجید میں 750 ایسی آیات ہیں جس میں انوائرمنٹ کا ذکر کیا ہوا ہے، مختلف احادیث ہیں، اور مختلف جگہ پہ ہمارے خدا نے اس پہ قسمیں کھائی ہیں انوائرمنٹ کا نام لے کے. تو سب سے پہلے تو یہ آپ اس چیز کو کہیں کہ یہ کتنی کی امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ قسم جب کھائی جاتی ہے وہ کس طرح وہ کوئی عزیز ہوتا ہے جس کی جو ہے وہ قسم کھائی جاتی ہے. انوائرمنٹ کو میئر کرنے کے لیے مختلف قسم کے ایئر کوالٹی انڈیکس وہ دیکھا جاتا ہے، ایئر کوالٹی کنٹرول دیکھا جاتا ہے. ایک جو اقوام متحدہ جو یوز کرتی ہے، جو ڈیولپ کنٹریز یوز کرتے ہیں، پرٹیکولر میٹرز 2.5، یعنی وہ ایسے میٹرز جن کا ڈایامیٹر 2.5 میٹر ہوتا ہے. یعنی آپ اگر حساب لگانا چاہیں کہ 2.5 مائکرو میٹر کیا ہے، تو انسانی بال جو ہے وہ تقریباً 7 مائکرو میٹر کا ڈایا کا ہوتا ہے. تو اس سے تقریباً 3 گنا چھوٹا پارٹیکولر ہے، اور ہوا میں اس کا موجود ہونا 1 کیوبک میٹر میں تقریباً 5 مائکرو گرام ایسے اگر پارٹیکولرز موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہوا صاف ہے. انفارچونیٹلی پنجاب کے بڑے شہر ایسے ہیں جس میں یہ جو پیمانہ ہے یہ 100 سے لے کے 200 مائکرو گرام پر کیوبک میٹر یہ ہے، جو کہ بہت الارمنگ ہے. لاہور کے جو 3-4 بڑے شہر ہیں، لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ اور ملتان، وہ دنیا میں پولیوشن میں پہلے نمبروں پہ ہیں. ان کے پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے جو ہے وہ نمبر ہیں. یہ سر اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس کے لیے پوری دنیا کے جو سربراہ مملکت، سر یہ نہ تو منسٹر صاحبہ سن رہی ہیں یا نہ تو میرا جواب کس نے دینا ہے. سر منسٹر صاحبہ سے توجہ لے لیں. جی منسٹر صاحبہ سن رہی ہیں آپ کی بات. نہیں سن رہی سر، آپ کی بات ریکارڈ بھی ہو رہی ہے. منسٹر صاحبہ سن رہی ہیں سر وہ گپے مار رہی ہیں تو پھر میرا جواب اتنا امپورٹنٹ یہ سر یہ سبجیکٹ ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا پوری اکٹھی ہوتی ہے فرانس میں، اور وہاں پہ برین سٹارمنگ کر کے ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ ہر ملک کی اپنی اپنی رسپانسبلٹی جو ہے لگائی جاتی ہے کہ یہ آپ کی، یہ آپ کی، یہ آپ کی. اور انفارچونیٹلی پاکستان ایک ایسی جگہ پہ واقع ہے جو سب سے پہلے نمبر پہ ہے، جس کو کلائمیٹ کی جو ہے کنٹرول اور جو اس کی ضرورت ہے. تو سر لاہور، فیصل آباد جو جتنے آلودہ شہر ہیں، ان کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے، اور پھر گورنمنٹ کی پالیسی کیا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہم انٹرنیشنل اوبلیگیشنز جو ہیں وہ پوری کر رہے ہیں، اور پھر ہمارے بجٹ میں وہ اس کو ریفلیکٹ ہونا چاہیے تھا.
لیکن نہ اس کی امپورٹنس جو ہے وہ ہماری اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ریفلیکٹ ہو رہی ہے، نہ ہماری جو ہے ہمارے جو وعدے کیے ہوئے ہم نے انٹرنیشنل لیول پہ اس پہ ہو رہی ہے. اور اس سنگین مسئلے پہ سنگین مسئلہ اس لیے کہوں گا سر کہ جو میٹرز ہیں، یہ پرٹیکولر میٹرز جو 2.5 ہیں، یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ دمہ کی بیماریاں پیدا کرتے ہیں، یہ پھیپھڑوں کی بیماریاں پیدا کرتے ہیں، یہ دل کی بیماریاں پیدا کرتے ہیں، اور خاص طور پہ بچوں اور بزرگوں میں ان کی صحت پہ جو ہے وہ بہت زیادہ اثرات جو ہیں وہ چھوڑتی ہیں. حکومت بجائے اس کے کہ کلائمیٹ پہ پیسہ رکھ کے اس کلائمیٹ کے بجٹ کو بڑھا کے، حالانکہ پہلے تو میں اس کو کہوں گا کہ جو صحت پہ بلینز آف روپیز خرچ ہوتا ہے صحت پہ، وہ ان بیماریوں پہ اگر آپ کسی بھی اسپتال پہ جائیں تو دمے کے اور دل کے اور پھیپھڑوں کے مریض جو ہیں وہ پاکستان میں پنجاب میں سب سے زیادہ ہیں. تو اس پہ ہم اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، کیوں نہ ہم روٹ کاز پہ جا کے اس کو ایڈریس کر کے ان بیماریوں پہ قابو پائیں، نہ کہ وہ لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ آئیں، اسپتالوں میں آئیں آفٹر جو ان کی بیماری ہو. مجھے اس بجٹ میں بہت سارے وہ نظر آئے جو کہ 14.6 بلین، اس میں انہوں نے عمارتیں کافی زیادہ تعمیر کر رہی ہیں جو ڈسٹرکٹ لیول پہ عمارتیں بنانے میں آئی، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو کنٹرول کی جا سکتی ہیں بڑے چھوٹے چھوٹے کام کر کے. ان کے لیے بھی اگر کچھ نہ کچھ رکھا ہوتا تو میں اس کو ضرور سپورٹ کرتا. جیسا کہ پہلے دیکھا جائے کہ یہ وجوہات کیا ہیں کہ اس کی سب سے بڑی وجوہات ہماری ٹریفک، ہمارے موٹر بائکس، ہماری گاڑیاں، ہمارا کنٹرول نہ ہونا، صنعتی شعبے کی جو امیشن ہے اس پہ کنٹرول نہ ہونا. اس کے علاوہ فصلوں، جو ہماری فصلیں ہیں ان کی جو باقیات ہے ان کو برن کرنے کا کوئی طریقہ موجود نہ ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو درخت ہیں وہ کتنے ہیں اور کتنے لگ رہے ہیں، کتنے سروائیو کر رہے ہیں، اس کے ڈیٹے کا نہ ہونا ہے. اس کے علاوہ سر کچھ چیزوں پہ، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ عمل کر کے اس پہ، کیونکہ یہ میرا یا آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے بلکہ پنجاب کے ایک ایک چھوٹے سے چھوٹے بچے سے لے کے بڑے تک کا مسئلہ ہے، یہ کہ ہمارا کمبائنڈ مسئلہ ہے. اس میں کوئی آگاہی مہم میں نے آج تک نہیں دیکھی. بہت سی میں نے ٹک ٹاکس دیکھی، لیپ ٹاپ دیتے ہوئے دیکھی، کسی جہیز کی دیکھی، کوئی نہ کوئی ٹک ٹاک جو ہے وہ آتی رہتی ہے. لیکن آج تک یہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو دنیا کا مسئلہ ہے، جو پاکستان کا مسئلہ ہے، جو پنجاب کا مسئلہ ہے، اس پہ شاید ٹک ٹاک بھی ابھی تک ایک آدھ بھی وہ نہیں آئی. چھوٹے چھوٹے کام جس سے یہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے، جس میں بجٹ کے لیے کافی زیادہ اماؤنٹ ہونی چاہیے تھی. سب سے پہلے تو آگاہی مہم جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اسکولوں کے لیول پہ، کالجز کے لیول پہ، بلکہ دفاتر کے لیول پہ یہ ضروری ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ کتنا غمگین مسئلہ ہے، اور اس پر قابو نہ اگر پایا گیا تو یہ ایک ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے. ماحولیاتی تبدیلی سے آپ دیکھ رہے ہیں سر، سیلاب بھی آ رہے ہیں بغیر موسم بتائے، بارشیں بھی ہو رہی ہیں بغیر موسموں کے، اور ہماری جو ٹیمپریچر ہے پنجاب کا 1 ڈگری جو ہے ایوریج جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. تو یہ سارے مسائل جو ہیں یہ ہم سب کے مشترکہ ہیں. تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے تھا کہ اس کی آگاہی مہم ٹی وی ہر جگہ پہ چلائی جاتی تاکہ لوگوں کو پتہ ہو، اپنی اپنی رسپانسبلٹی ان کو گنائی جاتی. جس کے پاس بائک ہے اس کو بتایا جاتا کہ آپ نے بائک کی پراپر ٹیوننگ کرانی ہے، جس کے پاس گاڑی تھی اس کو بتایا جاتا، اس کے ایمیشن ٹیسٹ، اس کی ساری چیزوں پہ جو ہے وہ فوکس کیا جاتا. نمبر 1. نمبر 2، الیکٹرک وہیکلز، اس کو ترجیحات پہ رکھا جاتا. انفارچونیٹلی سر پنجاب نے الیکٹرک وہیکلز اور الیکٹرک بائکس کو بالکل ترجیحات پہ نہیں رکھا ہوا. ہم نے دیکھا کہ جو اسٹوڈنٹ کو 1-2 بائکس دی جاتی ہیں یا خواتین کو دی جاتی ہیں، اس کے علاوہ الیکٹرک بائکس کے لیے کوئی چیز یا کوئی پالیسی جو ہے وہ موجود نہیں ہے. حالانکہ 3 کروڑ کے قریب بائکس ہیں پاکستان میں
جو تقریباً 1 لیٹر فیول جو ہے وہ ڈیلی یوز کرتی ہیں، اگر حساب لگایا جائے کہ اگر ہم ان کی کنورژن کے لیے کوئی پالیسی، کوئی سبسڈری، کوئی حکومتی لیول پہ جو ہے اس کی اپریسیشن دی جائے تو 3 کروڑ بائکس کو ہم فیول سے اٹھا کے اگر اس پہ کر دیں تو 11 ارب ڈالر کا جو ہے بچت ہو سکتی ہے ہمارے ایکسپورٹ بل میں. لیکن یہ نہیں لگائیں گے سر. کیوں نہیں لگائیں گے؟ میرا تو یہ بھی کہنا ہے کہ موٹر سائیکل کو چارج کرنے کے لیے، الیکٹرک گاڑی کو چارج کرنے کے لیے پورے پنجاب میں جگہ جگہ حکومت جو ہے وہ چارجنگ سٹیشن لگائے، اور چارجنگ سٹیشن بھی مفت ہوں. مفت اس لیے ہوں کہ ہم کیپیسٹی پیمنٹ IPPs کو دیتے ہیں. یہ دنیا کا واحد ملک ہے کہ جو بجلی نہ بنانے کے بھی پیسے دیتا ہے. لیکن اگر 200 یونٹ ہو، اگر ہمارے پاس بجلی زیادہ ہے تو جو کلیہ سمپل ہے کہ پرچون میں لوگے تو کم پیسے دینے پڑیں گے، زیادہ پیسے دینے پڑیں گے، ہول سیل میں لوگے تو زیادہ کم پیسے دینے پڑیں گے. تو 200 لیٹر 200 تک کے بجلی کم، 200 سے اوپر اس سے زیادہ، اس سے زیادہ، اس سے زیادہ. بلکہ اگر دیکھا جائے تو اس سے الٹ ہونا چاہیے کہ جو جتنی زیادہ بجلی استعمال کرے اس کو اتنا کم. لیکن کیونکہ IPPs کے یونٹ ان کے اپنے ہیں، سارے پاکستان میں فری آف کاسٹ چارجنگ سٹیشن جو ہیں وہ لگائے جائیں تاکہ موٹر سائیکل جو ہے وہ ایونچولی ختم ہو جائے. اور گاڑیوں کی سر میں بتا دوں، گاڑیوں کی رجسٹریشن کے لیے اگر آپ جائیں، میں نے بھی ایک گاڑی لی الیکٹرک وہیکل، تو میں ایجنٹ کے پاس میں نے کہا یار یہ اس کو نمبر لگوا دو. اس نے کہا کہ اگر اس گاڑی کو، کیونکہ یہ الیکٹرک وہیکل ہے، اس کی سبسڈری ہے، ایسی وہیکل کو آپ اگر رجسٹر کریں گے KPK میں تو آپ کو 1000 روپیہ لگے گا. کتنا جی؟ 1000. اسی وہیکل کو اگر آپ کراچی کا نمبر لگوائیں گے، سندھ میں رجسٹریشن کرائیں گے تو اس پہ لگے گا 10,000. اور اسی وہیکل کو اگر آپ پنجاب میں رجسٹریشن کرائیں گے تو 2,80,000 لگے گا. یہ سر ان کی پرائرٹی ہے انوائرمنٹ پہ. ان کو اگر سبسڈی نہیں دینی نہ دیں، اگر یہ صرف جگہ جگہ پہ الیکٹرک اور بائک کے اسٹیشن لگا دیں تو میرا خیال ہے کافی زیادہ اس پہ جو ہے کام آدھے سے زیادہ کام ہو جائے گا. ابھی جو کرنٹلی الیکٹرک وہیکل چارجنگ اسٹیشن لگے ہوئے ہیں، اگر آپ موٹر وے پہ جائیں تو 150 روپے یونٹ. کتنے روپے یونٹ؟ 150 روپے یونٹ. 150 روپے یونٹ جو ہے وہ دیتے ہیں. حالانکہ اس کو 30 روپے یونٹ پہ کریں اور جگہ جگہ لگائیں، اور لگا بھی صرف ایک آدھ جگہ پہ ہوا ہے، ایک سے زیادہ جگہ پہ نہیں لگا ہوا. اگر آپ فیصل آباد جائیں تو آپ ڈھونڈتے رہیں کہ کہاں پہ ہے یہ الیکٹرک وہیکل چارجنگ سٹیشن. گجرانوالہ، یہ ابھی کسی شہر میں حکومت کی کوئی پریورٹی نہیں ہے کہ اس پہ کوئی کام کیا جائے. باقی پانی کی بچت پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، حدیث ہے، پانی ضائع مت کرو چاہے آپ دریا کے کنارے کیوں نہ بیٹھے ہو. اور پودوں کے لگانے پہ حدیث ہے کہ آپ اگر قیامت آ جائے، قیامت آ رہی ہو، لوگ مر رہے ہو، تو آپ کے ہاتھ میں اگر ایک ٹہنی ہے تو اس کو بھی زمین میں بو دو. یعنی ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے. لیکن حکومت کی پالیسی میں اس کی نہ تو وجوہات جاننے کی ضرورت کو محسوس کیا گیا ہے. یہ جو ہمارا کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، آرگینک ویسٹ ہوتا ہے، اس سے پولیوشن پیدا ہوتی ہے. اگر ری سائیکل پہ جائیں تو ہمارا ری سائیکلنگ کا کوئی سسٹم نہیں ہے. اگر ری سائیکلنگ کا ہم سسٹم پیدا کر لیں تو اس سے بڑی ماحولیات میں تبدیلی آ سکتی ہے. یہ جو ٹیمپریچر اس کو ہم سلو کر رہے ہیں سر، جب ہمارے گلیشیئرز جو ہیں وہ پگھل رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہمارا جو انوائرمنٹ ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول جو ہے ہوا جا رہا ہے، تو اس حکومت کو اس کو انوائرمنٹ ایمرجنسی جو ہے وہ لگانی چاہیے. اور جو انٹرنیشنل ہم نے وعدے کیے ہیں ان کے مطابق، اور یہ جو ہمارے اسکول کالجز ان میں صرف جو ترقی یافتہ ملک ہیں انہوں نے کیا کیا، ہر محکمے کی ڈیوٹی لگائی، ہر محکمے کی. جیسے واسا لے لیں، اس کی گاڑیاں چلتی ہیں، اس کی مشینریز چلتی ہیں، تو ہر محکمے کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ کتنا کاربن پر ایئر امٹ کرتے ہیں.
ہمیں تو ایسی کوئی پالیسی نظر نہیں آتی یہاں پہ کہ کوئی محکمہ جتنا مرضی، کوئی صنعت جتنی مرضی کاربن ڈائی آکسائڈ، کاربن مونو آکسائڈ فضا میں بھیجتی رہے، لیکن ہم نے کسی قسم کا کوئی جو ہے اس کے لیے پالیسی نہیں بنائی۔ درجہ حرارت میں کمی کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے، پانی کی بچت کے لیے ہمارے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے، آرگینک ویسٹ کو کم کیسے کرنا ہے ہمارے پاس کوئی پالیسی نہیں، کوئی پیسہ نہیں ہے۔ خشک سالی جو آ رہی ہے جو موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے، اس کے لیے پالیسی کیا ہے؟ کوئی پالیسی نہیں ہے۔ بے وقت بارشیں ہو رہی ہیں، ان کے لیے ہمارے پاس کیا پالیسی ہے؟ ہمارے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے۔ درجہ حرارت میں کمی جو آ رہی ہے اس کے لیے کیا پالیسی ہے؟ وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ موٹر بائکس کو ہم نے کنورٹ کر کے لانا ہے چائنا۔ اگر آپ دیکھیں سر، آپ کو وہاں پہ فیول پہ چلتی ہوئی کوئی موٹر بائک نظر نہیں آئے گی۔ انہوں نے اپنی انوائرمنٹ کو جو ترجیحات دی ہیں وہ آپ خود سے اس کو اسٹڈی کر لیں، سر۔ پھر سر ہماری ترجیحات ہے کہ بجلی کا، کیونکہ ہمارے پاس بہت بجلی ہے، آئی پی پیز کو ہم پیسہ دے دے کے تھک گئے ہیں، اور بلکہ آئی پی پیز تو ایک ایسا ادارہ بن گیا ہے، یا پاکستان رہے گا یا آئی پی پیز انشاءاللہ رہیں گی۔ شجرکاری پہ آتا ہوں سر میں۔ شجرکاری مہم ہمارے قائد جناب عمران خان نے بلین ٹری سونامی کی وہ شروع کی، اس کے بعد کسی قسم کی ٹریز لگانے کی ایک بڑی مہم کسی بھی جگہ پہ نظر نہیں آئی، نہ لاہور میں نہ کسی پورے پنجاب میں۔ بلکہ ہونا یہ چاہیے سر کہ ہمیں ہر تحصیل وائز پتہ ہونا چاہیے کہ کتنے ٹریز وہاں پہ موجود ہیں اور کتنے ٹریز ہم نے نئے لگائے ہیں، ان میں سے ٹریز کتنے سروائیو کیے ہیں۔ یہ ڈیٹا جو ہے وہ بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے لیے اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایک اچھی آب و ہوا جو ہے وہ دے سکیں۔ پنجاب کا بجٹ جو ہے اس میں ہم یونائٹڈ نیشن کے بھی باؤنڈ ہیں۔ یونائٹڈ نیشن UNFCCC کے جو مطابق ہے اس کو یہ بجٹ میں ترجیحات جو ہے وہ نہیں دی گئی۔ ایک سیکنڈ رانا صاحب بھائی، لیکن سر اگر ایک ہی ممبر مسجد بولتا رہے گا تو باقی نے بھی بات کرنی۔ میری گزارش ہے باقی ادروائز جو ٹائم لیمٹ مقرر ہوا تھا 6 سے 7 منٹ، وہ ذرا مہربانی فرما دیں۔ شیخ صاحب اس کو اب وائنڈ اپ کریں، لیکن 6 سے 7 یہ سر میرے خیال میں سفیشینٹ ہیں اچھا بات سر، کرنے کو، ویسے تو تاکہ بہت سارے ممبر ہیں نا بات کرنے میں۔ ویسے تو ہماری جو نون لیگ ہے اس کو لاجیکل بات کو ویسے ہی پسند نہیں ہے، تو رانا صاحب انہوں نے کی پتا کہ کاری گل ہو رہی ہے۔ نہیں، ممبرز بہت زیادہ ہیں نا۔ بولنے سر، اگر میری بات، اگر کوئی بھی ایک بھی بات اگر انوائرمنٹ کے باہر گئی ہے، کوئی سیاسی بات ہوئی ہے تو مجھے ابھی بتا دیں آپ، ٹھیک ہے نا؟ رانا صاحب نے نہ بات سنی ہے، صرف انہوں نے اٹھ کے کہہ دیا کہ یار میں بات کر رہا ہوں، میں اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ شیخ صاحب میں آپ کی بات سن رہا ہوں، پلیز۔ اچھا سر، ایک کلائمیٹ کمیونیکیشن سسٹم قائم کیا جائے سر۔ کلائمیٹ کمیونیکیشن سسٹم کیا ہے؟ ابھی ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب میں اگر کوئی میزائل آتا تھا تو ہر بندے کے موبائل پہ SMS آ جاتا تھا کہ شیلٹر میں چلے جاؤ، ٹھیک ہے؟ ہمارا ایک دشمن ملک ہے، اس میں بھی یہی سسٹم ہے، دبئی میں بھی یہی سسٹم ہے، سارے ملکوں نے یہ سسٹم قائم کیا ہوا ہے۔ لیکن ہم نے ایسا سسٹم، اللہ نہ کرے کہ ہمارے پہ کوئی جنگ ہو، لیکن اگر کلائمیٹ کمیونیکیشن سسٹم جو ہے SMS کے ذریعے کیا جائے تو بہت زیادہ جو ہے اموات ہونے سے بچ سکتی ہیں۔ ہمارے تو ایڈوانس جو سیلاب آتے ہیں سر، جو سیلاب آتے ہیں اس میں بھی کوئی کسی قسم کا ایڈوانس کمیونیکیشن سسٹم جو ہے وہ نہیں لگا ہوا۔ ہم نے دیکھے کہ وہاں سے سیلاب جو ایک دم سے آیا اور لوگ اس میں سے بہہ کے چلے گئے، گاؤں کے گاؤں بہہ کر چلے گئے، ہمارے مویشی جنگلات سب بہہ کے چلے گئے، لیکن کوئی ایڈوانس کمیونیکیشن سسٹم جو ہے وہ نہیں قائم کیا گیا۔ آخر میں اپنے آپ کو سر وائنڈ اپ کرتے ہوئے یہ اس چیز کی مخالفت میں اس لیے بھی ہوں کہ 12 یا 14 یا 15 ارب رکھ لینا اور اس سے بلڈنگ بنا دینا یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل تب ہے کہ جب ہم دیکھیں کہ 2-3 سال سے کسی قسم کی کوئی انوائرمنٹ میں کمی آئی، ہمارا درجہ حرارت بڑھ رہا تھا وہ اس میں کوئی کمی آئی، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی۔ اس بجٹ میں بھی مجھے کوئی پالیسی نظر نہیں آئی۔ کیا یہ ڈیٹا جو میں نے کہا ہے یہ حکومت کے پاس اویلیبل ہے؟
میرا نہیں خیال کہ اویلیبل ہے. بہت شکریہ سر. پاکستان زندہ باد. جی عمران تھینک خان یو شیخ زندہ صاحب. باد.